نبی مکرم علیہ السلام دا فرمان علی شان ہے، فرمایا عالم دی فضیلت عام آدمی تے اتنی بلند ہے جس طرح آسمان تے چمکدے دمکتے ستاریاں دے اوپر چاند نو فضیلت ہے۔ چاند دی فضیلت ستاریاں نالوں جتنی نمایاں اور امتیازی حیثیت رکھ دیئے، اس طرح عام لوگاں دی بنسبت عالم نو اللہ نے انہا چمکدا دمکتا اعلیٰ درجے والا بنایا ہے۔ اور نبی مکرم دے ہی فرمان ہے، آپ نے فرمایا عالم دی آبد تے انج فضیلت ہے کہ جویں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی عام ادنا تو ادنا صحابی دے اتے فضیلت ہے۔ صاحب علم ہونا بہت بڑا اعزاز ہے۔ علم قرآن، علم حدیث، علم دین تو آشنا ہونا، اور اتنا ہی کافی نہیں کہ انسان علم حاصل کر لے، بلکہ حکم کیے کہ جو سیکھا ہے انہوں اگے سکھائے، جو پڑھا ہے انہوں آگے پڑھائے۔ حتیٰ کہ اللہ دے نبی علیہ السلام دا فرمان ہے، آپ نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، فرمایا میرے کولو تو انہوں ایک آیت بھی ملی ہے تے انہوں آگے پہنچا دو۔ ایک حدیث، ایک مسئلہ ہی پتہ ہے، انہوں جتھوں تک تواڈی طاقت ہے، جتھوں تک تواڈی رسائی ہے، جتھوں تک تواڈی گل سنی جاندی ہے، اتھوں تک میری حدیث نو، میرے کولو سنی ہوئی آیت نو انہاں لوگاں نو سنا دو، اگرچہ ایک آیت ہی ہوئے۔ اور اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے ایسے لوگ کہ جنہاں نو علم پہنچایا جائے، علم دی بات جنہ تک پہنچے، او کدی کدی پہنچان والے نالوں زیادہ عمل دے اندر اگے نکل جاندے نے۔ اس لیے ہر کسی نو چاہیے کہ وہ اپنی توجہ، کوشش، محنت، اپنا حصہ، اپنے حصے دا دیا ضرور جلاندے رہو، اور جتنا علم پھیلے گا، جتنی دین دی تعلیم عام ہوئے گی، جتنا لوگ ایجوکیٹ ہون گے، اتنی ہی معاشرے دے اندر چینجنگ اور تبدیلی آئے گی۔ حقیقی معنی دے اندر لوگوں دے اندر علم دین دی وجہ تو شعور بیدار ہوئے گا، معرفت الہی، اور انسان نو اپنی پہچان اور اپنی زندگی دا مقصد سمجھ آئے گا۔ افراتفری، فتنہ و فساد، بد امنی، ایدی سب تو بڑی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث دے علم تو دوری، لاپرواہی، لاابالی۔ ہر مسجد دے اندر کسی نہ کسی طرح ماحول موجود ہے، اگر ہر مسجد دے اندر نہیں، اکثر مساجد دے اندر تعلیمی حلقے موجود نے، ترجمہ کلاس دیاں قرآن دیاں ترجمہ کلاس قرآن دیاں کلاساں چل رہی ہیں، حدیث نبوی دے دروس ہو رہے ہیں، پروگرام منعقد کیتے جا رہے ہیں، لیکن لوگوں دے شعور ہے کہ بار بار دعوت،
بار بار توجہ دلانے دے باوجود بہانے بازی، میرے بھائیو دنیا دے اندر تے چل جائے گی، کل قیامت والے دن اس وقت دے بارے، اس تعلیم دے بارے جدو سوال ہوئے گا تو پھر جواب کوئی نہیں آنا، اور اس وقت دی پشیمانی بھی کسے کام نہیں آئے گی۔ ہر کسی نو، مرد ہوئے عورت ہوئے، اس علم دے حصول لی کم از کم بنیادی علم تو مراد تعلیم حاصل کرنا کہ طہارت کنج کرنی ہے، اے بنیاد ہے، ہر کسی دی ضرورت ہے، تمام عبادات واسطے پاکیزگی لازم ہے، اے سیکھنا، اے علم حاصل کرنا کہ طہارت کنج کرنی ہے، وضو کنج کرنا ہے، غسل کنج کرنا ہے، نماز کنج پڑھنی ہے، روزہ کنج رکھنا ہے، زکوٰۃ کنج کدے تے فرض ہے، حج دے کی آداب اور مناسک نے، عمرے دا کی طریقہ ہے، گھر دے اندر اللہ نے خوشیاں دکھائیاں نے، بیٹے بیٹی دا نکاح ہے، نکاح کنج کرنا ہے، ولیمہ کنج کرنا ہے، اللہ نے گھر دے اندر خوشیاں دکھائیاں نے، کوئی بیٹا بیٹی اللہ نے دیتا ہے، والدین تے کی فرض ہے کہ اپنی آن والی نسل لی کی کرنا ہے، یہ ساری باتاں بنیادی حیثیت رکھ دیاں نے، اور ساری زندگی شرما دے اندر ہی گزر گئی۔ ویسے تے اسی ماشاءاللہ بریک تو بریک کم سافٹ ویئر دے انجینئر، کڑیاں کھول کے تے ساریاں دھو کے تے بند کر لینے ہیں، موٹر سائیکلاں تے گڈیاں دے آٹومیٹک انجن کھول کے صاف کر کے بند کر لینے ہیں، کھڑا جانور ہے او دا ریٹ اسی اس طرح ایک نظر ماریے تے لا لینے ہیں، باغات کھڑے نے، بپاری آندہ ہے تے ایک پھیرا کٹ کے تے ریٹ دے دیندہ ہے، فصل اجے کٹی نہیں تے انہوں پتہ لگ جاندہ ہے کہ کنی اے دے اندر چاڑ ہوئے گا، نہیں پتہ تے غسل دے نہیں پتہ، 60 سال گزر گئے نے، بس اوہیں ٹوبی لا کے بعد کلمہ پڑھ لیا جی پاک ہو گیا، نہیں پتہ۔ تے میرے بھائیوں زندگی گزارن دے بنیادی آداب جڑے نے، عبادات جڑی ہے، اے دا نہیں پتہ۔ جدو کدی کوئی گل ہوئے گی نا تے بعض لوگ کہتے ہیں مینوں پتہ ہے، گل کرن لگو مینوں پتہ ہے، تے جدو کدی کوئی واقعہ پیش آ جائے اسی تے سنے ہی نہیں، اسی تے آج پہلی باری یہ مسئلہ سنے ہیں، اور میرے بھائیو جتھے بیان ہوندہ اتھے ببو تے پتہ لگے، اونا کلاساں نو اٹینڈ کرو تے پتہ چلے، گھراں دے اندر کیوں لڑائیاں نے، باپ بیٹے دا دشمن ہے، بھائی بھائی دا دشمن ہے، نو سس دی ویری ہے، سس اپنی نو دی ویری بنی ہوئی ہے، ہمسایہ نو ویکھنا پسند نہیں کردا، باہم ایک دوسرے دے حقوق و فرائض دا پتہ ہی نہیں۔ اللہ دی شریعت نے اولاد دی کی ذمہ داری لائیے، ماں باپ دی کی ذمہ داری لائیے، ساس دی کی ذمہ داری ہے، نو دی کی ذمہ داری، آنا لی نسل نو کینی سنبھالنا ہے، کس انداز نو کارداری کرنی ہے۔ کارچوں نکلیے نا اگلا سٹیپ بازار دا ہے، پتہ ہی نہیں، کٹ تولی جا رہے ہیں، توکھا کیتی جا رہے ہیں، ملاوٹہ کیتی جا رہے ہیں، پہلی قوماں تے ایک ایک گناہ دی وجہ تو اللہ نے عذاب اور عتاب اور قرآن چو نہ دے واقعات بیان کر دیتے، جھوٹ بولی جا رہے ہیں، حجاں بھی کیتی جا رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اور جناب والا اکھاں چ گھٹا پائی جا رہے ہیں، دھوکھا کری جا رہے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
باقاعدہ بازاراں دا وزٹ کردے تے بندیاں نوں کھڑیاں کر کے پوچھدے ہاں بھئی تجارت دے اصول سنا، اے دکان پائیو تولن دا والا آندا ہی کاروبار کنج کرنا ہے، جنوں شریعت دے مطابق تجارت دے اصول آندے انہوں اپنے بازار چ بہن دیندے، باقیاں نوں کڈ دیندے۔ ساڈے ہاں پتہ ہی کو نہیں، اگر پتہ ہے تو صرف اپنی ذات دا اپنے مطلب دا پتہ ہے، بس حلال آوے حرام آوے جدروں مرضی آوے بس پیسہ آوے۔ میرے بھائیو پیسہ آن جان والی چیز ہے، دنیا دی زندگی دے اندر اگر بہترین عمل ہے تو فرمایا علم دا حصول ہے، فرمایا دنیا ملعون ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا میں اپنے کولوں گل نہیں کر رہا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ملعون ہے، الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا، فرمایا جو دنیا دے اندر ہے سب ملعون ہے، یعنی اللہ دی رحمت تو دور ہے، لعنت ہی لعنت ہے۔ فرمایا الا ذکر اللہ، اللہ کہ اللہ دا ذکر، اللہ دا ذکر تو مراد تھے، اللہ دی یاد تو مراد تھے علم ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان عالی شان ہے کہ زندگی بھر سیکھتے رہو یا سکھاتے رہو، تیسرا کام کرنا ہے تے سیکھنے اور سکھانے والیاں دے نال محبت کرو۔ اے دے اندر بچت ہے، اے دے اندر خیر ہے کہ جیڑا بندہ علم نال کسی طرح اٹیچ نہیں ہے، پوری دنیا کما لے، ساری دنیا دا بادشاہ بن جاوے، کئی او دے کول وستیاں تے بستیاں تے ہستیاں او دے قبضے دے اندر آ جاون، اللہ دے ہاں ایک کوڈی دا بھی مول نہیں پینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس مال اور دنیا دی ویلیو اللہ دے نزدیک ہوندی تے اللہ ایک مچھر دے پر دے برابر بھی کسے کافر نو دنیا نہ دیندا، اللہ ساری دنیا اپنے محبوب دے پیرا چ ڈھیر کر دیندا۔ اللہ نو مطلوب ہی نہیں، دنیا مقصد ہی نہیں، زندگی دا مقصد کی ہے؟ سب تو پہلے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، جان لو کہ اللہ تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی تعلیم دے رہے، سارے نبیوں نے یہی تعلیم دیتی۔ حضرت معاذ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے بیٹھے نے، آپ دی عادت مبارک سی آپ مسلے تے بھی قرآن و حدیث دے علم دیں دے، ممبر تے بھی آپ علم دین سکھان دے، نجی مجلسان دے اندر بھی اللہ دے نبی علم دی بارش پاندے رہن دے، لوگوں کو قرآن سنان دے رہن دے۔ اگر راہ چل دے سفر دے اندر نے اللہ دے نبی ہر مجلس دے اندر کوئی نہ کوئی تعلیم دے رہن دے، آپ سواری تے بیٹھے نے تے اپنے ساتھ والے نو علم دے رہن دے۔ حضرت معاذ پیچھے بیٹھے نے، فرمایا معاذ اگر تو کاٹ دیتا جائے، جلا دیتا جائے، لیکن کدی بھی اللہ دے نال شرک نہ کرنا۔ تعلیم دا سب تو پہلا اور بنیادی نقطہ توحید ہے۔ ماں باپ نو حکم دیتا کہ اللہ نے بیٹا دیتا ہے، بیٹی دیتی ہے، بولن لگا ہے نا، فرمایا سب تو پہلے انہوں جملہ سکھاؤ اللہ اللہ اللہ۔ جدوں نے لفظ اللہ سکھ لیا تے اللہ اپنی رحمت دے نال انہوں علم دین دی طرف ٹوڑ دے گا۔ اللہ دا دیتا ہے علم، اللہ دے رستے آسان کر دے گا۔ تے اگر بچہ بولے تے کارٹون طرح طرح دیا جڑیاں چیزاں ویکھے اور او دے بارے بچہ گلہ کرے ننی منی زبان نال تے ماپے ہسن تے خوش ہون، تے پھر اللہ دی عتاب تے عذاب دا انتظار ہے۔ بچہ تے بچہ بنیادی طور تے ماں دی گود باپ دی پہلی لور بچے واسطے بہت حیثیت رکھ دی ہے۔
اگر ماں باپ کوشش کرن نا اپنی اولاد نو اور دین دی تعلیم دا بچے نخیز ذہن چھوٹے چھوٹے ذہن ہوندے نے جدھر نو مرضی لا لو. اللہ اکبر. علم دین سکھان، ذوق پیدا کرن، شوق پیدا کرن. بچے دے دل چ شروع دے علم دین دا ذوق اور شوق جدو ہوئے گا تو بچہ اس ماحول دے اندر رنگیا جائے گا، اور ماں باپ پھر انہوں جدو ماحول اچھا دیں گے تو بچہ حافظ تے قاری تے عالم اور دنیا دی تعلیم بھی تے دین دی تعلیم تو بھی آشنا ہوئے گا. کل اے ماں باپ واسطے عزت دا باعث بنے گا. اگر ماں باپ نے سستی کیتی، غفلت کیتی، کوتاہی کیتی، اپنے اس بچے اور بچی دے بارے بے فکری کیتی، اے ہوئی بچہ وبال بن جائے گا. ایک بچے دا واقعہ ہے بڑا معروف ہے. بچہ نہیں بڑا ہو گیا، اپنے باپ نال بدتمیزی کیتی. اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق دے کول باپ آ کے شکایت لے کے آ گیا. کہندا ہے جی یہ بڑا بدتمیز ہے، میرے حقوق ادا نہیں کردا. سیدنا عمر فاروق دے کول شکایت لے کے آیا کہ عمر بڑے غصے والے نے تے ذرا دی چنگی ٹھکائی کروانا میں. لمحہ فکریہ ہے میرے بھائیوں، غور دی بات ہے، سمجھنے دی بات ہے. سیدنا عمر فاروق نے بابا جی دی ساری گل سنی نا، اور بعد دے اندر بچے نو موقع دیتا. ہاں بھئی تیرے ابو جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں. بچہ کہتا ہے امیر المومنین میرے ابو جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن میرے ابو نو اے سوال کرو، اے پوچھو کہ میرے ابو نے جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں اے کچھ پہلے میں نے سکھایا ہے، میں نے یہ ماحول دیتا ہے، میں نے تعلیم دیتی ہے. میرے باپ نے تو کدی میں نے چنگی ماتی نہیں دیتی. ہوں جو میں نے سمجھ آئی میں وہ مطابق کر رہا ہوں. سیدنا عمر فاروق نے کی کیا سی کہ جا جو بیجے ہی انہوں کٹ دا، پھر میرے کو کیوں شکایت لے کے آ گئے. اج بھی اکثر و بیشتر لاپرواہ والدین دی اولاد جدو بگڑ جاندی ہے نا، پھر جناب دام دھاگے توید سجے کھبے، حضرت جی کو اے یا توید دیو میرا پتر کار آ جاوے، مولوی صاحب کوئی اے جی پھوک مارو کہ میرا پتر تابع دار ہو جاوے. بچے نا چھوٹی جی بیل دی طرح ہوندے نے. اے مثال بڑی خوبصورت ہے. چھوٹی جی وال ہے نا، پودا ہے نا چھوٹا جہا، انہوں جس طرح دے درخت دے ہوتے تسی سیدھی لین تے چڑھا دے تو سیدھا نال اوپر چلا جائے گا. اگر انہوں اس طرح ونگ ترنگ دے اندر تسی پا کے چڑھا دو بچہ اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح وہ بیل ونگ ترنگ چڑھ جائے گی. بچے نو اچھا خوبصورت ماحول باپ دی گود دا مل جائے، ماں دی گود دا مل جائے، اور پھر گھر دی اندر اچھا ماحول بھیناں بھراواں دا مل جائے، پھر قال اللہ قال رسول دی مجلس سے باپ لے کے جاوے، پھر ماں اپنی بیٹی نو قرآن و حدیث دی تعلیم والے حلقیاں چ لے کے جاوے، بنیادی علم بچے نو سکھایا جائے. فرمایا جدو بچہ 7 سال دا ہو جائے نا، انہوں اپنے نال کھڑا کرو نماز لی. ماں اپنی دھی نو کھڑا کرے، باپ اپنے بیٹے نو کھڑا کرے، ماں اپنے بیٹے بیٹیاں نو نال کھڑا کرے، باپ اپنے بیٹے بیٹیاں نو نال کھڑا کرے، ابو جی اپنے بیٹے نو مسجد دے اندر لے کے جاون، امی جی عورتاں دے حلقے دے اندر اپنی بیٹی نو مسجد دے اندر لے کے جاون، تاکہ بچیاں دا مزاج اور ماحول دین اسلام والا ہوئے. اج بہت سارے لوگ بازار تے دھیاں نو بھیج دیندے نے مسیتے نہیں کرنا، مسجد نہیں کرنا. صحابہ اکرام دیاں بیویاں آپ علیہ السلام کو باقاعدہ نبی مکرم کو علم دین حاصل کر دیاں. سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ تعلیم حاصل کر دیاں. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے آ کے پردے دے اندر نماز با جماعت فرضی ادا کر دیاں. اللہ کہ عورت تے فرض نہیں مسجد دے اندر آ کے پڑھنا، صرف ایک ماحول کریٹ کیتا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایویں نہیں پوری دنیا تے چھا گئے.
جیڑا بھی آپ دے نیڑے آیا آپ نے انہوں ایجوکیٹ کیتا، تعلیم دیتی، قرآن و حدیث دے علم سکھایا۔ آج بھی مسجد نبوی دے اندر صحابہ صفہ اس بات دی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ خاص کر دی تھے، صحابہ بیٹھ کے کلاس لاندے پڑھ دے۔ وہ چبوترا آج بھی اسی طرح اچھا ہے، وہ علامت اس بات دی، دور دراز تو صحابہ اکرام آ کے اتھے رہندے، جنہ دے کھانے دا پینے دے اہتمام اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیتا کر دے، آپ دے صحابہ کر دے، صحابہ اکرام تحفے پیش کر دے، انہوں نے کھانے کھلان دے۔ اے ہے علم حاصل کرنا یا علم سکھانا، یا تیسرا کام انہوں نے محبت کرنا۔ اللہ نے بیٹا بیٹی دیتا ہے، انہوں دین دی تعلیم سکھاؤ۔ اگر نہیں ملیا کسی محلے دار دے بچے بچی نے جڑا بے شعور بے ان پڑھے، انہوں انگل نہ لا کے مسجد لے جاؤ۔ رشتہ دار کو ایسا ہے کہ جنہوں سمجھ نہیں ہے انہوں سمجھاؤ، یعنی جتوں تک ہو سکے۔ نہیں تو محلے دے اندر اگر کوئی دینی ادارہ ہے، رفائی ادارہ ہے، اس ادارے نال جڑ کے انہوں دے نال خیر خی کرنا، اتھے پڑھنے والے بچیاں دے نال خیر خی کرنا۔ میرے بھائیوں، اللہ دے حبیب نے بڑی خوبصورت حدیث ہے اور زندگی بھر یاد رکھنے والے الفاظ نے، اور ایک بڑی معروف حدیث ہے، اور میں بالخصوص ان احباب واسطے بات کروں گا، اور اس میری بات میں کوئی فرقہ وارانہ بات نہ سمجھے۔ وقت دی قلت دے پیش نظر گل سمجھ نہ آوے تے بات دے اندر ضرور بیٹھ کے بات کلیئر کرنا۔ اکثر لوگ پتہ کی کر دینے، حضرت جی کوئی سپارے تے دینا، آج ساڑھے ابو دا ختم ہے تے اسی انہاں واسطے نا سالے ثواب کرنا ہے۔ کوئی کہن گے حضرت جی امی دا ختم ہے، آج رشتہ دار کٹھے ہوئے نے، کوئی قرآن دینا، کی کرنا ہے بھئی؟ او جی قرآن کٹھے کر کے میں نے ذرا لکھ دیو کنے قرآن نے۔ آج کل پیشہ ور لوگ بھی قرآن، اللہ معاف فرمائے، اپنے کولوں جی اچھا جی 10 قرآن میرے ہو گئے، 20 قرآن اندے ہو گئے، 30 قرآن اندے ہو گئے، 40 قرآن اندے ہو گئے، ان ختم پڑھی جن لگ گئے۔ بے کے مولوی صاحب کہتے ہیں جی آج 30 قرآن اسی بخش رہے ہاں، اور پھر دعا کر دیں۔ اور میرے بھائیوں، اللہ دے رسول دے ممبر تے کھڑا، واللہ باللہ تاللہ حلف اٹھا کے کہہ رہے ہیں اے سالے ثواب اللہ دے نبی تو ثابت نہیں جے۔ سالے ثواب کیے، اولاد اپنے ماں باپ واسطے دعا کرے، اولاد اپنے ماں باپ دی طرفوں صدقہ و خیرات کرے۔ ماں باپ نے جڑا علم سکھایا ہے، قرآن حدیث پڑھایا ہے، نماز دی طرف ماپے لے کے گئے نے، اس نماز والے عمل تے پابند ہوئے۔ ماں کہندی مر گئی، باپ دنیا تو رخصت ہو گیا، گندیاں مجلساں چھڑ دیو بیٹا مسیتے جایا کر۔ جیڑا ماں باپ چنگے راہ تے پا کے گیا، اس راہ نو لبو، اس راہ تے چلو، اے سالے ثواب ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ انسان جدو فوت ہو جاندہ ہے نا، دنیا تو رخصت ہو جاندہ ہے، اسی تسی سارے چلے جانا ہے۔ اللہ نے ایک روٹین اور ترتیب بنائی ہے، دنیا دے ایک رول اور ریگولیشن اللہ نے قائم فرمایا ہے کہ کوئی آ رہے کوئی جا رہے ہیں، اور جدو بندہ دنیا تو رخصت ہو جاندہ ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہیں سارے اعمال منقطع ہو جاندے ہیں۔ اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا ثلاث، جدو بندہ فوت ہو جاندہ ہے، مرد یا عورت دنیا تو رخصت ہو جاندے نے، تو او دے سارے عمل منقطع ہو جاندے نے، کیونکہ فوت ہو گیا، ہوں نماز نہیں پڑھ سکتا، روزے نہیں رکھ سکتا، صدقہ نہیں کر سکتا، وہ تو بیچارہ بول ہی نہیں سکتا، وہ تو کر ہی کچھ نہیں سکتا، انہیں کی کرنا ہے؟ لیکن اللہ دے حبیب نے فرمایا 3 کام دے جاری رہندے نے۔ 3 کاماں چو پہلا کام صدقۃ جاریۃ، انہیں اپنی زندگی دے اندر
کوئی رفع عامہ دا صدقہ جاریہ دا کم کیتا ہوئے، مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، صفا بچھائیاں، پانی دا اہتمام کیتا، پانی پینے دا اہتمام کیتا، سرائے بنایا، کوئی لنگر خانہ قائم کیتا جتے مستحق غریب لوگاں دا کھانے دا اہتمام کیتا، کوئی بھی صدقہ جاریہ جو صدقہ جاریہ کر کے چلا جائے گا، فوت ہو گیا، جیڑی مسجد دے اندر انہیں جگہ لئی، صف لے کے دیتی، ٹیلہ لوائیاں، فرش لوایا، اور اتھے لوگ نماز پڑھ دے رہے، یہ دنیا تو رخصت ہو گیا، قیامت تک مسجداں قائم رہنی ہیں اور وہ دے واسطے ثواب چلدا رہے گا۔ یہ ہے ایصال ثواب۔ فرمایا او علمی ینتفع بھی، ایسا علم جدے تو فائدہ اٹھایا جائے، یعنی بابا جی نے نا اپنے پوتے نے سکھایا سی، پتر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں، محمد اللہ دے رسول نے، بیٹے وضو اینج کرنا ہے، پتر نماز اینج پڑھنی ہے، باپ نے ماں نے سکھایا ہے، اس علم تو وہ دے بچیاں نے فائدہ اٹھایا اور وہ بچے آگے علم سکھان دے رہے، یا کسی ٹیچر نے اپنی کلاس دے اندر علم سکھایا ہے، کسی محلے دے بڑے نے اپنے محلے دے بچیاں نو سکھایا ہے، جتوں تک وہ دی رسائی پہنچی، علم دی بات نو آگے پہنچایا، دیے سے دیا جلایا، علم دی روشنی نو عام کیتا، لوگ جنی دیر تک اس علم نو سکھ دے رہن گے، ادھے تے عمل کر دے رہن گے، اے بندہ دنیا تو چلا گیا، انہوں اے دا ثواب ملدا رہے گا۔ اے دا کم از کم ایک طریقہ، خوبصورت طریقہ ہے وے کہ جتھے حفظ دے بچے پڑھ رہے ہیں انہوں قرآن لے کے دینا، سپارے لے کے دینا، دعاواں دی کتاباں تقسیم کرنیاں، کوئی اچھی دینی کتاب لے کے لوگاں دے اندر پڑھنے والے لوگاں نو دینا، جڑے لوگ دے تو پڑھن گے، سکھن گے، تفسیر دی کتاب، حدیث دی کتاب، لوگ دے تو علم حاصل کرن گے، پڑھن گے، سیکھن گے، تے اے تقسیم کرنے والا دنیا تو چلا گیا، اور اشاعت دین واسطے صرف اللہ دی رضا دی خاطر اپنا نام اور اپنا لوگوں دے اندر نمود و نمائش کرنا مقصد نہیں ہے، تے قبر دے اندر پہنچے ہوئے نو بھی اللہ اے دا اجر اور ثواب پہنچان دے رہن گے۔ اور تیسری چیز، نیک اولاد جدوں بھی دعا کرے، انہوں ایک سال بعد مقرر کرنا کہ فلاں دن برسی ہے، اس دن جناب مل کے دعا کرنی ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت، صحابہ تو ثابت، اولیاء تو ثابت، اور کسی قسم دے امام تو بھی ثابت نہیں ہے کہ اس طرح کٹھے ہو کے بیٹھ کے ایک باری سالے ثواب دی دعا کرنا، نہ ہر نماز دے اندر دعا پڑھو، تشہد دے اندر بیٹھ کے دعاواں کرو، نماز تو بعد دعا کرو، نماز تو پہلے دعا کرو، باپ دی قبر تے جاؤ، ماں دی قبر تے جاؤ، جدوں ماں باپ دی یاد آوے انہاں واسطے دعا کرو، انہاں دی طرف صدقے کرو، انہاں دی طرف علم دے حلقے لگاؤ، پانی دے چشمے کھدواؤ، نلکے لگواؤ، قبرستانہ دے اندر اگر کوئی رفائی کام ہونے والا ہے او کرواؤ، راستے دے کوئی رفائی محلے دے کام ہونے والے نے او کرواؤ، انسانیت دا بھلا کرو۔ اپنے ماں باپ دی طرفوں تختیاں لانا بھی ضروری نہیں، فوٹو اتارنا بھی ضروری نہیں، بس انہاں دی طرفوں صدقہ کرنا اور انہاں دے نام تے کوئی نہ کوئی چیز وقف کر دینا، اور اللہ کو دعا کرنا کہ یا اللہ اے میرے ابو دی طرفوں قبول فرما لے۔ اے ہے ایصال ثواب میرے بھائیوں، اگر اسی چاہنے ہاں کہ ساڈا نام زندہ رہے، اگر اسی چاہنے ہاں دنیا تو چلے جائیے، ساڈا نام زندہ رہے، اسی اپنے بالخصوص اپنے کار، اپنے بچے، پھر محلے دے بچے، پھر جتوں تک ساڈے ماتحت موجود نے انہاں تک دین دا اچھا میسج، اچھا پیغام، تعلیم دین نو عام کرنا، لوگاں دے اندر پھیلانا انشاءاللہ العزیز بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ میں بھی تھی کسی استاد کو پڑھیا اور میں نے یاد ہے کہ نورانی قیدے دی الف بے کتھے پڑھیے، یسرنا القرآن ادو پڑھایا جاندہ سی، کتھے پڑھیا، کیڑے استاد کو پڑھیا، کیڑیاں صفاں دے پڑھیا، کندی بنائی ہوئی مسیطے پڑھیا، اگے ناظرہ کتھے پڑھیا، حفظ کتھے کیتا ہے،
ترجمہ تفسیر کتھے پڑھیا، تجوید کتھے پڑھیا، وفاق المدارس کتھے کیتا ہے، دورہ تخصص کتھے کیتے نے، وہ سارے اساتذہ اے جڑی گفتگو کر رہے ہیں اے دے اندر ثواب دے اندر شامل نے۔ وہ سارے گھر جنہاں گھراں چوں روٹی کھا کے میں پڑھیا، وہ گھراں دیاں مائیاں، اس گھراں دے مرد اس ثواب دے اندر شامل نے میرے بھائیوں۔ اور جن ادارے دیے صفوں دے بہ کے پڑھیا، ایک ایک روپیہ پیسہ خرچ کرنے والے معاونین اس اجر اور ثواب دے اندر پورے شامل نے، کیونکہ انہاں دی محنت کوشش کاوش دے نال میں ایک چھوٹا جا خطیب بن کے، امام بن کے تواڈے سامنے اللہ اور اس رسول دی بات کر رہا ہاں۔ ان دے جذبے پیدا کرو کہ کوئی ایک ایسا عالم بنا دیئے، کوئی ایک ایسا کام کر جائیے، کوئی ایک ایسی علم دی شمع چلا جائیے کہ ایسی دنیا تو چلے جائیے تے ساڈا نام باقی رہے۔ اللہ کو دعا ہے، اللہ کریم سادہ جے سیدھے الفاظ جو تہاڈی خدمت دے اندر میں پیش کیتے نے، قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے، اللہ شرف قبولیت عطا فرما کے اللہ میری اور میرے احباب گرامی دی نجات دا ذریعہ بنائے۔ اللہ سانو علم دی دولت و مالا مال فرما، اور علم حاصل کر کے آگے پھیلانے دی توفیق عطا فرما۔ مال کے کائنات علم والے نال محبت کرنے دی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔